بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی پیاری شخصیت کے مالک ملن صاحب موجود ہیں، جناب ڈاکٹر محمد شعیب صاحب۔ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر دیپال پور میں بحیثیت ڈاکٹر سرکاری جاب کر رہے ہیں، اور سیکنڈ ٹائم دل کرتا ہے تو پریکٹس کرتے ہیں اور نہیں دل کرتا تو نہیں کرتے۔ بہت ہی خاموش طبع اور بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ مزید جب ہم ان سے گفتگو کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کتنے اچھے ہیں۔ آپ نے میٹرک جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ شاہ مقیم سے کی، اور ایف ایس سی جو آپ نے ہے وہ پنجاب کالج اکاڑا سے کرنے کے بعد امیر الدین میڈیکل کالج سے آپ نے ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کیا۔ ایک سال آپ نے جنرل ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کی، اور اس کے بعد اب آپ بحیثیت ڈاکٹر تحصیل ہیڈ کوارٹر دیپال پور میں سرکاری جاب کر رہے ہیں، اور باقی باتیں ہم انہی سے کریں گے اور انہی سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ میں بتاتا چلوں کہ ان کا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہے، تو ہم نے یہ خیال کیا کیوں نہ ان اسٹوڈنٹس کو اس حد تک لے جایا جائے کہ انہیں ایک راہ بتائی جائے، کیونکہ جب بھی ہوتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ جس بھی اسٹوڈنٹ سے سوال کیا جائے تو وہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے، یہ ٹیچر کے بیٹے ہیں، اور ٹیچر ایک لو طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ای ایس ٹی ٹیچر کے بیٹے ہیں، تو یہ کس طرح ایک ٹیچر کے بیٹے ہو کر ایم بی بی ایس تک پہنچے اور پھر پاس بھی کیا اور یہاں تک پہنچے۔ ایک راہ بتا دیں گے ہمارے طلبہ کو، تاکہ طلبہ ان کے نقش قدم پر چل کر کامیابی سمیٹیں اور باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ جو ہے وہ لگائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی کہانی جس حد تک ہو سکے ہمیں سنائیں کہ ایک عام غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے بعد آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے، تو یہ کہانی اپنی زبانی ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، کوئی اتنی مشکل کہانی نہیں، بالکل سادہ سی کہانی ہے۔ بچپن میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، کوئی بہت ہی جو کہیں کہ ہائی فائی اور بہت ہی ذہین قسم کا بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ ہوگا، اس طرح نہیں تھا۔ بچپن میں حیران کو میں مطلب یہ بات ساتھ بتاتا جب مجھے 5th کلاس میں انگلش میں فیل ہوا تھا۔ اچھا، اب میری یہ کنڈیشن آتی تھی، لیکن ایک جو اللہ نے ساتھ دیا، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں تھا، انسان کی تو صرف کوشش ہوتی ہے، باقی اس کو پھل لگانا وہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کی ذات کرتی ہے، اس کا کرم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے ایک ناکامی نے ہمت دی صحیح کہ اب ناکام ہوئے ہیں تو اب انشاءاللہ آگے ناکام نہیں ہونا۔ صحیح، اللہ نے ہمت دی، آگے سے محنت جو ہے وہ پہلے سے شروع کی، یہ نہیں تھا کہ پہلے نہیں کی لیکن مزید شروع کی۔ اس طرح میٹرک میں میں نے اچھے مارکس حاصل کیے، اس ٹائم کے حساب سے اچھے مارکس، یعنی آپ کے 921 نمبر تھے میٹرک میں؟ 921 نمبر حاصل کیے تھے میں میٹرک میں۔ اس کے بعد ایف ایس سی میں نے پنجاب کالج اکاڑا سے شروع کی، تو میرے یہاں پہ اور بھی وضاحت کرتا چلوں، فرسٹ ٹائم میرے آئے تھے 913 مارکس، 913 نمبر آئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایم بی بی ایس کے لیے میں نے ٹرائی کی تھی، فرسٹ ٹائم میں نے ٹیسٹ دیا، اس میں میرے مارکس کم آئے اور میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا، میرا داخلہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ گڈ۔ اب پھر ناکامی کا سامنا ہے، اور میں پھر سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، جب آپ ناکام ہوئے تو آپ ڈس ہارٹ نہیں ہوئے، بس چھوڑو ڈاکٹر بننا تو ضروری ہے، گھر والوں نے نہیں کہا کہ چھوڑو ڈاکٹر کوئی اور چیز بن جاؤ؟ نہیں، گھر والوں کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر بنے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بننا ہی ہے بس اب بن کے ہی چھوڑنا ہے، لیکن ایک اپنی خواہش ہوتی ہے، ایک گھر والوں کی امیدیں تھیں کہ ان پہ پورا اترنا ہی اترنا ہے۔ تو ناکامی پہ دکھ ہوتا ہے، ہمت بھی بندہ ایک بار ہارتا ہے، لیکن ہمت ہاریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ ناکام واقعی ناکام ہو گئے۔ اگر ہمت نہیں ہاریں گے تو آپ سمجھیں کہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ پھر میں نے ایک سال جو ہے وہ صرف اینٹری ٹیسٹ کی تیاری کی۔ اچھا، میں یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ نے جو تیاری کی اس کے لیے کوئی اکیڈمی جوائن کی یا کوئی اور؟ فرسٹ ٹائم جب میں نے تیاری کی تھی تو میں نے پنجاب کالج سے ہی اینٹری ٹیسٹ کی تیاری کی تھی۔ سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ میں نے کوئی اکیڈمی وغیرہ جوائن نہیں کی تھی، میں نے خود ہی تیاری کی تھی۔ اچھا، تو یہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ اپنا
بعد میں آپ نے جو اکیڈمی جوائن کی تو وہ کون سی اکیڈمی جوائن کی؟ بعد میں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی. فرسٹ ٹائم جب پہلی دفعہ میں نے انٹری ٹیسٹ دینا تھا تب میں نے پنجاب کالج سے تیاری کی تھی. اس کے بعد میں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی تھی. اچھا نہیں، جب آپ نے دوبارہ دیا تو پھر اکیڈمی جوائن کی تھی؟ پھر نہیں کی. تو یہ آپ بغیر اکیڈمی کے پڑھے اور آپ نے یہ MBBS میں آپ کا داخلہ ہو گیا؟ جی. گڈ. اچھا تو یہ جو جذبہ تھا یہ آپ کا کسی نے موٹیویٹ آپ کو کیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر کی فیل تھی یا جذبات تھے کہ بننا ہے بس ڈاکٹر ہی بننا ہے؟ جو خیال ہے وہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ بس تم بن سکتے ہو اور تم نے بننا ہے. اگر اس بار نہیں ہو تو اگلی بار ہو جائے گا. اچھا تو جب آپ پہلی دفعہ ناکام ہوئے تھے MBBS میں آپ کا داخلہ نہیں ہو سکا تو پھر والدین کی جانب سے بہن بھائیوں کی جانب سے کوئی آپ کو کوئی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. دکھ تو ہوا ہوگا نا گھر والوں؟ دکھ تو ظاہری بات ہوا تھا. تو سب سے زیادہ تو میرے والد صاحب ہوتے تھے میرے کیریئر کے پیچھے کہ آپ ڈاکٹر بنے یہ آپ کے لیے اچھا ہے. سب سے زیادہ دکھ بھی شاید انہیں کو ہوا تھا. تو لیکن انہوں نے ایک بار بھی نہیں مجھے کہا کہ بھائی تم ناکام ہوئے تو اس میں تمہاری غلطی ہے. کیونکہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ کو وہ چیز ملے بھی, اور اگر وہ نہیں ملتی تو اس میں ضروری نہیں کہ غلطی آپ کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آج کل ویسے نوجوانوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ CSS آفیسر بنے, تو آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں بھی CSS کی طرف جاؤں؟ میرے ذہن میں کافی دفعہ آیا ہے, لیکن ایک بار MBBS کر کے پھر میں نے سوچا تھا کہ 5 سال میں نے یہ پڑھا ہے. ہزاروں لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا خواب ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں. میں 5 سال میں نے کر لیے ہیں, اس کے بعد میں CSS میں چلا جاؤں اپنی فیلڈ چھوڑ دوں تو ایک قیمتی سیٹ ہے جو میں نے ضائع کر دی. اگر میں یہ MBBS نہ کرتا میری جگہ کوئی اور کر لیتا اگر میں نے CSS نہیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی فیلڈ میں ہی رہوں. چلو کسی نہ کسی حد تک کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کا تو فائدہ اس میں ہو ہی جائے. اچھا آپ یہ فرمائیے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ یقیناً آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی باتیں سن رہے ہوں گے, تو ایک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غریب جو ریڑھی بان ہے یا ایک غریب جو چھوٹا دکاندار ہے اس کا بیٹا MBBS ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے. میرا دوست ہے, میرا کلاس فیلو ہے, میٹرک اور FSC ہم نے اکٹھی کی ہے. اس کے والد صاحب یہاں ہمارے اجرے میں فروٹ کی ریڑھی لگاتے تھے. اچھا. اور وہ میرے سے 1 سال کا سینئر بھی ہیں. اب وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے 6 مہینے ہمارے اجرا شام کی میں بھی کام کیا ہے. اس کے بعد BHU میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے. تو یہ مثال تو ہمارے سامنے ہے. نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر یہاں خرچ تو ہوتا ہے نا, پیسہ تو خرچ ہوتا ہے. اتنے پیسے ایک غریب ریڑھی بان کہاں سے لائے؟ فار ایگزامپل آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تقریباً کتنے پیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے MBBS بننے تک آپ کے خرچ ہوئے؟ دیکھیں MBBS میں اگر میں بتاؤں کافی لوگ یقین نہیں کرتے. پہلے سال میں نے 32,000 فیس دی تھی پورے سال کی, اور اس کے اگلے 4 سال سالانہ میں نے 27,000 کر دی تھی. تو اتنی فیس تو ایک ریڈی والا بھی کہیں نہ کہیں سے افورڈ کر ہی سکتا ہے. تو سرکاری طور پہ تو آپ سمجھ لیں کہ فری میں پڑھ رہے ہیں. اس سے زیادہ خرچ ہو تو اگر پرائیویٹ FSC کرنا چاہیں تو FSC میں وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ فیس سالانہ لے رہے ہیں. میں نے 27,000 MBBS میں سالانہ فیس دی. اچھا یہاں ایک بات ذرا ہمیں بتائیے گا کہ میٹرک میں ایک بچہ ہے, آپ کے نمبر تھے 921, اگر کسی بچے کے اس سے بھی کم نمبر ہوتے ہیں تو کیا وہ MBBS کے لیے ٹرائی کرے یا اس کو نہیں ریپیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا کلیئر کر دوں کہ جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا تب میرا تھا 84%. جی. اور آج جو ابھی لسٹ لگی ہے اس میں میرٹ آیا تقریباً 92%. اللہ. تو اگر 921 ہیں, اگر میرے 87% بنتے تھے تو 87% پہ آپ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. صحیح. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے میٹرک میں تھوڑے کم مارکس ہیں, آپ واقعی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے میٹرک کے مارکس امپروو کر کے آگے جا سکتے ہیں. اچھا آپ کے خیال میں کم از کم میٹرک میں بچے کے کتنے نمبر ہونے چاہیے اور FSC میں کتنے نمبر ہونے چاہیے؟ ٹارگیٹ دے دیں ہمارے بچوں کو. دیکھیں 92% اگر میرٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میٹرک FSC اینٹی ٹیسٹ 92% ہونے چاہیے. کیونکہ اس سے کم ہوں گے تو آپ کا میرٹ کم بنے گا. اور آپ اچھا یہ جب آپ نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا MBBS کے لیے تو کوئی مخصوص بکس آپ نے پڑھی تھی یا آپ کو کوئی رہنمائی کہیں سے ملی تھی؟ مخصوص بکس ہمیں جس طرح پہلے بتایا پنجاب کالج سے ہی میں نے تیاری کی تھی, تو پنجاب کالج والوں نے ہی اپنی بکس ہمیں پرووائڈ کی تھی, تو اسی سے میں نے تیاری کی تھی. ہاں انگلش کے لیے میں نے اس کی بک استعمال کی انگلش کی تیاری کے لیے. اس کے علاوہ مین جو میں نے فوکس رکھا وہ ٹیکسٹ بک ہی تھا.
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ایڈمی پڑھنے ہیں، یہ بک پڑھیں، وہ بک پڑھیں، فلاں بک پڑھیں، یہاں سے آتے ہیں سوال، وہاں سے آتے ہیں. ہمیشہ آپ کے سوال آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے ہی آنے ہیں. جو آپ کا ایف ایس سی میں ٹیکسٹ بک گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے، ہمیشہ کویشچن اسی میں سے آنے ہیں. میں آپ کو یہی کہوں گا، اگر ایگزام دے رہے ہیں، اینٹی ٹیسٹ دے رہے ہیں، کوئی بھی پیپر دے رہے ہیں، اپنے ٹیکسٹ بک پہ پہلے فوکس کریں. ہاں، ادھر ادھر کی ہیلپنگ بک سے آپ ہیلپ ضرور لیں، اس سے منع بالکل نہیں ہے، لیکن آپ کا پہلا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ٹیکسٹ بک. اس کو کور کریں، پھر اگلی کسی بک کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ہمیں بتایا کہ میرے جو والد صاحب ہیں، جب میں ناکام ہوا، میرا MBBS میں داخلہ نہیں ہوا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے والدہ کا ذکر نہیں کیا، تو آپ کا رجحان، آپ زیادہ محبت والد سے کرتے ہیں یا والدہ سے؟ یہ مشکل سوال ہے. دیکھیں، اس میں کوئی بھی جواب نہیں دیا جا سکتا کہ والد کس سے زیادہ محبت ہے یا والدہ سے. والد کا اپنا مقام ہے، والدہ کا اپنا ہے، دونوں ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے، تو دونوں میرے لیے برابر ہیں. ویسے نہیں، 19-20 کا فرق تو ہو ہی جاتا ہے نا. نہیں، 19-20 کا فرق نہیں. اصل میں میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کیریئر تھا، ہماری جو پڑھائی ہے، اس کی فکر ہمارے والد صاحب نے کی، اور اس کے علاوہ ہر چیز کے لیے ہمارا دیکھ بھال اس کی وہ ہماری والدہ نے کی. اور یہاں پہ میں یہ ضرور مینشن کروں گا کہ ہماری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ہمارے والد صاحب نے نہیں، ہماری والدہ نے ہی کی تھی. گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس بات سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ جی، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. وہ عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، بڑی بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہوتی ہیں. تو آپ کی کامیابی میں کس کا کردار ہے؟ میں دو خواتین کا ضرور مینشن کروں گا، ایک میری والدہ جی. اور دوسری میری بڑی بہن. گڈ. اچھا، آپ کی پسندیدہ شخصیت؟ ہماری جو ایز مسلم ہماری ہونی بھی چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو صلاح الدین ایوبی، میں ان سے بہت زیادہ امپریس ہوں. اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی جو اصول پسندی اور محنت، اور علامہ اقبال. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اب آپ سرکاری جاب بھی کر رہے ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر دیپال پور میں، تو یقیناً آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ چینج ہوا ہوگا ڈاکٹر بننے کے بعد. کس قسم کی تبدیلی آپ کی زندگی میں آئی ہے؟ دیکھیں، اب یہ ہے کہ جس طرح کا آپ کا پروفیشن ہوتا ہے، آپ کے دوست بھی اسی طرح کے زیادہ تر ہوتے ہیں. لیکن کچھ دوست ہوتے ہیں جو آپ کے شروع سے ہی ساتھ رہتے ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اب میرے 3-4 دوست ہیں، وہ میرے شروع سے ہی ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن شروع سے میرے دوست وہی ہیں، ابھی بھی وہی ہیں. ان کے ساتھ تعلقات میں میری کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں، نئے دوست بن جاتے ہیں، اچھے بھی، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے پروفیشن کے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پروفیشن چینج ہونے سے جو پرانی دوستی اس میں کوئی فرق آئے گا. اچھا، آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، تو اب بھی کوئی دل میں ایسی خواہش ہے، کوئی ایسی منزل ہے جو اب بھی دل میں، اس منزل تک پہنچنے کی آپ کے دل میں ابھی بھی تمنا ہو کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے؟ یہ میرے کو کبھی بھی انسان کو بریک نہیں لگانی چاہیے. جہاں پہ آپ کہیں کہ یہ بس، تو وہاں پہ بس ہو جاتی ہے. ابھی فی الحال میری خواہش ہے اللہ مجھے اپنے گھر کا حج کرائے، اپنے ماں باپ کو میں ساتھ لے کے جاؤں. گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ شعر و شاعری سے کوئی دلچسپی ہے؟ شعر و شاعری سے بس تھوڑی بہت پڑھنے کے حد تک ہے. تو اپنی پسند کا کوئی شعر سنا دیں. فوری طور پہ تو نہیں ذہن میں آ رہا. چلو کوئی بات نہیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب، آپ ایک میں ذرا چھپتا ہوا سوال ہے ہمارے معاشرے کا کہ جو بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پیشنٹ نہیں دیکھتے غریب ہے امیر ہے، اس کی جیب سے وہ پیسے نکلوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ اوور آل دیکھا گیا ہے. تو آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کریں گے؟ یہ ڈاکٹروں نے 2-2 ہزار فیسیں رکھی ہوئی ہیں، 5-5 ہزار فیسیں رکھی ہوئی ہیں، یہ کس حد تک ٹھیک ہے، درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی اسٹرگل کے بعد ڈاکٹر بنتے ہیں، ان کا حق بھی ہے، لیکن 5-5 ہزار فیس، 10-10 ہزار فیس ایک ڈاکٹر کی فیس دیکھا گیا. یہ بات صحیح ہے؟ جی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی میں ایک جواب نہیں دے سکتا. ہم ساری چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. آپ کہیں گے جی 5,000 ہے، ایک غریب انسان چیک کروانا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب کو، وہ کیسے کروائے گا؟ وہ تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ان کو جو ہے وہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک پیشنٹ آ گیا، وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا، میں آپ کی فیس نہیں افورڈ کر سکتا، میں آپ کو چیک کروانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا نام سنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کریں.
اور میں نے کئی دیکھے ہیں جو کرتے بھی ہیں. صحیح. بہت کم میں نے دیکھے ہیں, یہ نہیں میں کہوں گا سارے کرتے ہیں, بہت کم میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بالکل کمپنسیٹ نہیں کرتے, لیکن یہ تعداد کم ہے. زیادہ تر میں نے دیکھے ہیں کہ آپ وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں غریبوں کو بھی. اب رہی بات کہ کیوں اتنی زیادہ فیس کیوں رکھی گئی ہے, تو ہر کسی کی ایک پیچھے لمبی اسٹوری ہوتی ہے. ایک پروفیسر کی بات کریں گے, کیونکہ میرے جیسا جو ڈاکٹر ہے تو وہ 200-300 اس سے زیادہ نہیں جائے گا. جن کی 3000 فیس ہوتی ہے ان کی اگر عمر بھی دیکھیں تو 50 پلس ہوتی ہے. 50 سے نیچے آپ شاید ہی کسی کو دیکھیں کہ وہ 3000-2000 فیس لے رہا ہے. وہ سارے کے سارے 50 پلس ہیں. ان کی ڈگریوں کی لائن دیکھیں, MBBS ہوتا ہے, پھر 5 سال کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, پھر 2 سال کی ایک الگ ہوتی ہے, پھر 4 سال کی الگ ہوتی ہے. تو ان کے پیچھے اسٹرگل بھی ہوتی ہے. تو اب وہ صرف اپنی محنت کا صلہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں وہ کیونکہ وہ ان کا اپنا ٹائم ہے, وہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں, ان کو ورنہ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں یہ ضرور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ غریبوں کو ضرور ذہن میں رکھیں, کیونکہ ضروری نہیں کہ 100% جو ہے وہ آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں. جو آپ کو نہیں کر سکتے آپ کو ان کو فری میں بھی کرنا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ ان کو کم کر دیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو کے دوران کم از کم اپنی پسندیدہ ٹیچرز 1-2 کا ضرور نام بتا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے. اگر میں اسکول لیول پہ اپنے بیس کی بات کروں تو ندیم عباس صاحب ماشاء اللہ بہت قابل استاد ہیں. جتنی محنت, جتنی لگن اور جتنے خلوص سے انہوں نے پڑھایا ہے شاید ہی کہ ہمیں کسی اور نے پڑھایا. صحیح. تو پرائمری ایک بیس ہوتی ہے, اگر یہاں پہ آپ بیس سیٹ ہو جائے تو آپ کو آگے آسانی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان کا نام ضرور لوں گا. اس کے بعد میں حنیف صاحب SST, ان کا نام ضرور مینشن کروں گا. انگلش اور میتھ وہ بہت اچھی پڑھاتے ہیں. انگلش میری ابھی بھی تھوڑی ویک ہے, لیکن اس میں ان کو میں ذمہ نہیں ٹھہراؤں گا, انہوں نے اپنی پوری محنت کی ہے. لیکن میری میتھ بہت اچھی ہے, اور اس کا میں کریڈٹ پہلے تو میں اپنے والد صاحب کو دوں گا, کیونکہ اسٹارٹ میں نے انہوں نے کروائی تھی, اور مزید اس کا نکھار جو ہے وہ ہمارے حنیف صاحب SST نے کیا. صحیح. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, ڈاکٹر محمد شعیب صاحب کی. آخر میں ہم ان سے میسج لیں گے نوجوانوں کے نام, ہمارے ناظرین کے نام. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین کے نام کوئی میسج. آپ زیادہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, تو ہم ان سے بس یہی پوچھیں کہ ڈاکٹر بننا کیسے بنا جائے. آپ کی خواہش ہے, آپ محنت کریں, اللہ آپ کا ساتھ دے, آپ ضرور بنیں. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف ڈاکٹر اس دنیا میں نہیں ہے, صرف ڈاکٹر ہونا ہی کامیابی نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر سے زیادہ تو کامیاب لوگ بھی ہیں, کام محنت کر کے ان سے آگے بھی نکل رہے ہیں. دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ بھی باقی لوگ ہیں, ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے. صحیح. ٹھیک, ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تو آپ محنت کریں, اگر آپ کی خواہش ہے آپ ضرور محنت کریں, آپ کو بننا بھی چاہیے. آپ کی خواہش ہے, ماں باپ کی خواہش ہے, ضرور محنت کریں. لیکن ایک تلخ بات ہے کہ ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. تقریباً ہر سال 60,000 70,000 80,000 طلبا میں کوشش کرتے ہیں, ان میں سے 3,000 3,500 کا داخلہ ہونا ہوتا ہے, باقی بیچارے جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے. لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہاں پہ دنیا ختم ہو گئی ہے, کہ ہمارے لیے اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے. ہزاروں راستے ہیں, وہ آپ کے سامنے کھلے ہیں, آپ ان میں سے کوئی اختیار کریں. مایوسی سے بچیں, یہ بہت ضروری ہے. مایوسی سے بچنا ہے. ذہن میں رکھیں کہ کامیابی صرف ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا ہی نہیں ہے. آپ ٹیچنگ کا پروفیشن اختیار کریں, یہ بہت نوبل پروفیشن ہے. آپ ٹیچنگ کا پروفیشن اختیار کریں. ہمارے ملک میں سافٹ ویئر انجینئر کی بہت مانگ ہے, آپ اس کو اختیار کریں. اس طرح ہمارے ملک میں اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں ہمارے لیے بعض لوگوں کی کمی ہے, آپ وہ ضرور اختیار کریں. یعنی ڈاکٹر صاحب کی کہانی یہاں تک مکتی ہے, میسج ختم یہاں ہوتی ہے کہ اسٹرگل جو ہے اس کا دامن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. محنت بس محنت کرنی ہے, اور کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہی بنیں, آپ ٹیچر بن کر بھی اس ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ کسی اور فیلڈ میں جا کر اس ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی موڑ پر ناکام ہوتے ہیں تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں زندگی میں 2 دفعہ ناکام ہوا. پرائمری میں جب 5ویں میں تھا تو مجھے 1 دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور جب میں نے اپلائی کیا MBBS کے لیے تو مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. میرے والدین کی دعائیں میرے ساتھ تھیں, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جب میرا جذبہ اتنا مضبوط تھا تو میں بڑھتا چلا گیا, اور میں نے اپنی جو منزل تھی وہ پا لی.
تو میں خصوصاً نوجوانوں سے ان طلباء سے گزارش کروں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب کا باتیں سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی، وہ اسٹرگل کا جو دامن ہے اس کو نہیں چھوڑنا. اگر وہ ڈاکٹر نہ بھی بن سکے تو اور بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے مفید مشوروں سے نوازیے گا. اللہ نگہبان.